ویلکم بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. کل ہم نے جو ہے وہ آخری لیکچر جو ہم نے اٹینڈ کیا تھا تو اس میں ہم نے آفس بٹن کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے, آفس بٹن یا فائل جسے کہتے ہیں. تو آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے وہ ہے ٹائٹل بار. ٹھیک ہے, اچھا ٹائٹل بار آپ کی کیا ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ لائسٹ ایٹ دا ٹاپ آف دا انٹرفیس. اٹ کنٹین فائل نیم, ڈاکومنٹ ٹائپ ایکسیٹرا. پہلے تو آپ کو جنرلی بتا دوں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جہاں پر اگر آپ کو کلک میرا ویو ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے وہ ٹائٹل بار ہے. ٹھیک ہے, اب نام سے ہی ظاہر ہے بار اور ٹائٹل. ٹائٹل مطلب جو ٹائٹل آپ کو شو کر رہی ہو. ایک چیز تو یہ دیکھیں, باسط ایم ایس ورڈ فائل, یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے مائکروسافٹ ورڈ. اب وہاں پہ آپ سے کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹائٹل بار میں ہمیں کیا کیا چیزیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اسے یہ بتائیں گے. دوسرا, ہم نے کل کوئک ایکسیس ٹول بار کے بارے میں پڑھا تھا, تو کوئک ایکسیس ٹول بار بھی ٹائٹل بار کے اندر آ جاتی ہے. اور یہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کنٹرول بٹن, ان کو کنٹرول بٹن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا کنٹرول بٹن, تو کنٹرول بٹن بھی اسی میں ہی شامل ہوتے ہیں ٹائٹل بار میں. تو یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں. اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہو کہ یہ فائل ٹائپ مطلب یہ ورڈ کی فائل ہوگی تو یہاں پر مائکروسافٹ ورڈ ہوگا. اگر یہ ایکسل کی ہوگی تو یہاں پہ ایکسل ہوگا. اور اگر سیم لائک دیٹ پاور پوائنٹ یا کوئی اور ہوگی تو یہاں پر وہیں فائل نیم لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کے پاس فائل کا نام بھی لکھا ہوگا, جس طرح باسط ایم ایس ورڈ فائل لکھا ہوا ہے. تو یہ تھا آپ کا ٹائٹل بار. اس کے بعد آتے ہیں جی ریبنس کے اوپر کہ ریبن کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ریبن آپ کے پاس یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو میرے پاس, تو یہ جتنا بھی یہ ٹولز ہمارے پاس ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ریبنس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب اس میں یہ مینیو بارز بھی ہیں, اس میں ٹول بارز بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک پینل آپ کے سامنے ہے, اگر کلک یہاں پہ ہو رہا ہو, یہ ہو گیا, مطلب یہ اس سارے کو ملا کے جو ہے وہ ہم ریبن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اٹ واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ بائی ایم ایس آفس 2007 ورژن. اٹ از located at the top of the interface and combine the menu bar, tool bar in the single panel. Press Control and F1. اچھا, آپ کو ایک اور بات کہ وہاں پہ کویشچن میں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ریبن کو اپیئر اور ڈس اپیئر کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ کے سامنے اپیئر ہے, لیکن جب میں کنٹرول پلس F1 ڈائل کرتا ہوں تو میرے پاس جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. اب اگر دوبارہ میں کنٹرول F1 پریس کرتا ہوں تو دوبارہ میرے پاس وہ اپیئر ہو جاتا ہے ریبن. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ منیمائز اور میکسیمائز کر سکتے ہیں اس کو. آر شو ریبن آر ٹو رائٹ کلک اینڈ دین ٹک دا منیمائز. اچھا, دوسری چیز, آپ ریبن کے اوپر کلک کر کے اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں منیمائز دا ریبن. ٹھیک ہے, آپ اس تھرو بھی جو ہے وہ اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. دوبارہ آپ کنٹرول F1 پریس کریں تو یہ دوبارہ آپ کے پاس میکسیمائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا, ریبن از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو ریبن گروپس انکلوڈنگ کلپ بورڈ ریبن, فونٹ ریبن, اسٹائل ریبن, پیراگراف ریبن اینڈ اسٹائل. اچھا, یہ آپ کے پاس جو ہے اسٹائل ریبن یہاں پہ 2 دفعہ آ گیا ہے, اس کو تھوڑا سا کاٹ لیتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے, اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ریبن گروپ ہے, کلپ بورڈ ریبن گروپ ہے, فونٹ ریبن گروپ ہے, پیراگراف ریبن گروپ ہے, اسٹائل ریبن گروپ ہے, اور یہ آپ کے پاس ایڈیٹنگ ریبن گروپ ہے. ٹھیک ہے, اب آگے جب ٹیبس کے اوپر جائیں, ٹیبس کے اوپر جب جائیں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اور کون کون سے ریبن گروپس ہیں. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ جو ٹولز ہیں, لیٹس سپوز ہم اگر فونٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے فونٹ کی سائز ہو گئی, یہ آپ کے فونٹ کا جو ہے وہ اسٹائل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ اپنے فونٹ کو جو ہے وہ کوئی کلر دے سکتے ہو یا اپنے فونٹ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہو. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ یہ انشاءاللہ ہم کلیئر فارمیٹنگ ہو گیا, یہ کیس کو آپ چینج کر سکتے ہو, کس طرح آپ اس کی فونٹ کی سائز کو ڈیکریز یا انکریز کر سکتے ہو. انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا جب ہم ریبنس کو ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے. بہرحال فی الحال آپ یہ پڑھیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ریبن کیا ہوتا ہے, ریبن گروپ کیا ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. باقی ان کی ڈیٹیل ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, ساتھ ساتھ جب اس کی باری آئے گی کہ جی فلاں ریبن کا کیا کام ہے یا فلاں ریبن گروپ میں کیا کیا چیزیں اور ان کے کیا کیا فنکشنز ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ٹیبس کے اوپر. ٹیبس کیا چیز ہے؟ اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہوم جو ہے یہ ایک ٹیب ہے.
ٹیب ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کے پاس کافی سارے جو ہیں وہ ریبن گروپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دے آر لوکیٹڈ انڈر دی ٹائٹل بار. یہ ٹائٹل بار کے نیچے آپ کے پاس یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کے پاس ٹیبس ہیں، ٹھیک ہے. 7 ٹیبز ہوتے ہیں عموماً: ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، ریفرنس، میلنگ، ریویو اور ویو. یہ بھی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ اس کو ابھی بھی ڈسکس کرتے ہیں اور باری باری بھی ان کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر کون کون سے فنکشنز اور کون کون سے ٹولز ہمارے پاس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کچھ ٹیبس کے نام ہیں. سیکنڈ ٹائپ آف ٹیبس آر کال کنسیپچول ٹیب. اچھا، کنسٹیکچوئل ٹیبس دے آر کنڈیشنل ٹیبس وچ اپیئر وین دے آر نیڈیڈ. ایگزامپل: اف وی انسرٹ ٹیبل دین ڈیزائن اینڈ لے آؤٹ ٹیب اپیئر. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹیب ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ٹیب ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھیں یہ ایک ریبن گروپ ہے، میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا. یہ اور ریبن ایلسٹریشن، لنک ہو گیا، ہیڈر فوٹر ہو گیا، ٹیکسٹ اسمبل، ٹھیک ہے. اب یہ بات کیا کر رہا ہے، ایک تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ٹیبس ہیں، یہ ٹیب دیکھیں 7 ٹیب آپ کے پاس پرماننٹلی ہیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ لیٹس سپوز اگر ہم کوئی ٹیبل ہم ایڈ کرتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. اب میں نے یہاں پہ ٹیبل جیسے ہی انسرٹ کیا، یہ دیکھیں لے آؤٹ اور ڈیزائن جو ٹیبس ہیں نا، یہ ٹیمپریریلی جو ہے نا وہ یہاں پر اپیئر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ کے پاس جو ہے نا کنسٹیکچوئل ٹیبس جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو کہ اس وقت اپیئر ہو جاتے ہیں جب ان کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. چونکہ دیکھیں ابھی میں نے یہاں پر جیسے ہی ٹیبل وہ کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں اگر کچھ بھی لکھنا چاہوں تو مجھے جو ہے وہ ڈیزائن کی اور لے آؤٹ کی مجھے ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر ڈیزائنس ہیں، دیکھیں میرے ٹیبل کے ڈیزائنس یہاں پر چینج ہو رہے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کنسٹیکچوئل ٹیب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے بعد یہ ہو گیا. اب فنکشنز آف ٹیب کے اوپر آ جاتے ہیں. ویسے تو یہ جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان میں ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. مطلب ابھی صرف آپ کو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بٹھانا ہے کہ جی ہوم ٹیب میں کیا ہوتا ہے، انسرٹ ٹیب میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا آپ کے پاس جو ہے وہ ہوم ٹیب ہے. اٹ کنٹین کٹنگ، کاپنگ، پیسٹنگ، چینجنگ فونٹس، پیراگراف سٹائل، ایڈیٹنگ کمانڈ سچ ایز فائنڈ، ریپلیس، سلیکٹ، ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ پھر ہم ڈیٹیل میں ان کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ کٹ کاپی پیسٹ کرتے ہو، کیسے آپ جو ہے فونٹ چینج کرتے ہو، پیراگراف سٹائل کیسے چینج کرتے ہو، ٹھیک ہے. فائنڈ ریپلیس کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس یہاں پہ فائنڈ اور ریپلیس دیا گیا ہے، یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. انسرٹ ٹیب میں بیسیکلی آپ جو ہے وہ شیپس وغیرہ پیج کو انسرٹ کر سکتے ہو، ٹولس، ہیڈر، فوٹر، سیمپل ایکویشنز، یہ آپ جو ہے وہ یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہو. ٹیبلز وغیرہ بھی آپ اس میں انسرٹ کر سکتے ہو، پکچر، یہ انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جب اس کی باری آئے گی. پیج لے آؤٹ میں کیا ہوتا ہے کہ تھیمز آپ جو ہے وہ پیچھے لگا سکتے ہو، پیج کلر کو چینج کر سکتے ہو، بیک گراؤنڈ کو، مارجن لائنس وغیرہ، گرافک وغیرہ، ٹھیک ہے. ریفرنس ٹیب میں آپ تب یوز کرتے ہو ریفرنس ٹیب کو جب آپ کوئی بک لکھ رہے ہو یا آپ کوئی ریسرچ پروپوزلس ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو اس میں ریفرنسز وغیرہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بیبلیوگرافیز آپ انڈیکس وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہو تب اس میں آپ کو یوز ہوتی ہے. میلنگ ٹیب آپ کی جو سمپل ہے وہ میل میں یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ریویو ٹیب جو ہے وہ آپ کا اسپیل چیکنگ یا گرامر چیکنگ یا ریسرچ یا ورڈ کاؤنٹ آپ کرتے ہو، یا اس میں آپ لینگویج ٹرانسلیشن وغیرہ یا کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہو تو ریویو ٹیب اس میں یوز ہوتا ہے. ویو ٹیب آپ کا جو ہے وہ آپ کو ویو بتاتا ہے کہ آپ کے ویو کون کون سے ویو ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. بہرحال آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس فل اسکرین ویو ہے، آؤٹ لائن ویو ہے، ڈرافٹ ویو ہے اور پرنٹ لے آؤٹ ویو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ ویو ہوتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر. تو یہ ہمیں ویو ٹیب میں ہم ان چیزوں کے بارے میں اور کچھ اور ایڈیشنل چیزیں بھی ہوں گی جو میں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ ہم ایک ایک ٹیب کو اور اس میں موجود ہر ایک ریبن گروپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ان کے کیا کیا فنکشنز ہیں. بہت ہی سمپل ہیں یہ ساری چیزیں، صرف آپ کو جو ہے وہ ان کو ایک دفعہ پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تھینک یو ویری مچ.